بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان حاصل کرنے کے لیے کون کون سی قربانیاں دیں، کس طرح وہ ہندو اور انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بنتے رہے، کس طرح برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، پاکستان حاصل کرنے میں کن لوگوں کا کردار اہم رہا، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حالات و واقعات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انگریز اب برصغیر پاک و ہند سے بھاگنے والے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد تیز کر دی، جس کی وجہ سے انگریز گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے اور برصغیر کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ دے دی کہ کس وقت برصغیر کو آزاد کیا جائے گا۔ برصغیر پاک و ہند کی آزادی کا اعلان ہو چکا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو پر بار بار یہ خبر سنائی جا رہی تھی کہ 15 اگست 1947 کو برصغیر کو آزاد کیا جائے گا، اور آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن کے کچھ کمپاٹ کراچی، لاہور، پشاور میں موجود تھے اور یہ خبر وہاں بھی سنائی جا رہی تھی۔ دوسری جانب پاکستان کے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو ہندو سے علیحدہ ملک کی ضرورت ہے۔ مسلمان اور ہندو ایک ہی ملک میں نہیں رہ سکتے کیونکہ دونوں کے مذاہب اور رہن سہن میں کافی حد تک تضاد پایا جاتا ہے۔ جناح کسی صورت بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، کیونکہ جناح سمجھتے تھے کہ اگر انگریزوں کی غلامی سے تو ہم آزاد ہو جائیں، پھر ہم کہیں ہندوؤں کی غلامی میں نہ چلے جائیں، اور ہندو اسلام کے سخت مخالف ہیں اور ہندو ہمیشہ سے ہی مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی مسجدوں پر حملہ کر دیتے تھے تو کبھی مذہبی رسومات کی ادائیگی پر بہت سے مسلمانوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے تھے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے ان ظالمانہ رویات سے تنگ آ کر مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا، جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق اور اپنی خود مختاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کے لیے مسلمانوں نے اپنی جدوجہد شروع کر دی تھی، جس کے بعد ہندو اور انگریزوں نے مسلمانوں پر اپنے ظلموں کے پہاڑ ڈھا دیے۔ ہندو اور انگریز مل کر مسلمانوں کی سخت مخالفت کرنے لگے۔ مسلمانوں کو اپنے مقام کی پہچان کرانے میں شہر مشرق علامہ محمد اقبال نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا اور ان کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنا مقام یاد دلایا کہ آپ کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ دنیا آج بھی علامہ محمد اقبال کو شہر مشرق کے نام سے جانتی ہے اور ان کو عزت کے مقام سے دیکھتی ہے۔ دوسری جانب جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تو اس کے بعد ہندوؤں نے بھی تحریکیں چلا دیں۔ ان تحریکوں کو شدھی اور سنگھٹن کا نام دیا گیا تھا، جن کا مطلب تھا کہ مسلمانوں کو مار مکاؤ، یعنی ان کا قتل عام کرو، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا۔ ان تحریکوں میں ہندوؤں کے ساتھ سکھ بھی شامل تھے، جو اپنی کرپان لے کر میدان میں اترے اور انہوں نے بھی مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ بہت سے گھروں کو جلا دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بے سر و سامان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے رہنماؤں نے اپنی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ برصغیر کی آزادی سے پہلے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست دی جائے، جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، لیکن انگریز یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دی جائے۔ دوسری جانب قائد اعظم بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ دن رات محنت کر رہے تھے کہ کسی طرح پاکستان حاصل کر لیا جائے، اور آخر کار قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں اور محنت رنگ لے آئی اور انگریزوں نے
جناح کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اگست میں پاکستان کی علیحدگی کا اعلان ہو گیا اور آخرکار 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان تو آزاد ہو گیا تھا، اس کے بعد زمین کے بٹوارے شروع ہو گئے۔ ان بٹواروں میں پھر پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں۔ وہ ناانصافیاں کیا ہوئی تھیں اور بٹوارے کے بعد جو جنگ شروع ہوئی اس پر بات ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک دیکھتے رہیے جیو ڈیری پاکستان۔